کہہ رہے ہیں نا وہ بھارت کے خلاف احتجاج نہیں کرتے، اس کا مطلب ہمدردی ہے. آپ پر بھی لوگ یہی تنقید کرتے ہیں، آپ طالبان کے خلاف احتجاج نہیں کرتے، اس کا مطلب ہمدردی. کھل کر آپ کہیں کہ ہم حمایتی طالبان. یہ آپ کا نظریہ ہو 1% سکتا ہے غلطی ہوگی اگر میں افغانستان کے طالبان کی تو 100% حمایت اوپنلی. ٹھیک، لیکن آپ کرتے کہ آپ تو نہیں کرتے. میں تو کوئی رائے دے نہیں سکتا نا، میں تو ایک ہوسٹ ہوں، میں آپ سوال میں کر. میڈیا کی بات کر رہا ہوں، آپ سے مراد آپ نہیں ہیں ان پرسن. میڈیا نے کتنی دفعہ کہا کہ امریکہ کو شکست ہو چکی ہے افغانستان. کئی تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ ذلیل و خوار ہو گیا امریکہ یہ تو آپ آنریبل ایگزٹ اسٹریٹجی ڈھونڈ رہا ہے. کئی تجزیہ کار کہتے دیکھیں ہیں نا، وہ تو تجزیہ نگار وہ ہیں جن کو آپ میری طرح بلاتے ہیں، یعنی میری طرح بلانے کی غلطی جو آپ کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کہتے ہیں. لیکن یہ کہ پالیسیز تو نہیں ہے. یہ کتنے اداریے اس پر لکھے گئے کہ 9 سال پہلے امریکہ نے یہ کہا تھا. جارج بش کا بیان ہے نا، روز صبح شام جب فوجیں بھیجی تھی اس نے کہ اسامہ بن لادن ڈیڈ اور الائیو، ہر صورت میں ہم اس کو پکڑیں گے. اگر نہیں پکڑ سکے اور ملا عمر کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، کہا کہ وہ ہونڈا اسکوٹر پر بیٹھ کر فرار ہو گیا. یہ اطلاع دی انہوں نے. تو امریکہ کا مذاق تو اڑانا چاہیے، کارٹونز تو بنانے چاہیے، سنجیدہ گفتگو تو نہیں کرتے نا لوگ. اس لیے کہ امریکہ بہت بڑا ہے نا. کرتے تو ہیں انہوں صاحب. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم جب ڈرون کی مذمت کرتے ہیں آپ کو وہ نظر نہیں آتا. اب ہم جب امریکہ کی مطلب مذمت تو ہوتی ہے، دونوں سائڈ ہیں اسٹوریز خوردبین کی. لگا کر دیکھیں گے تو نظر بھی آئے گا، کوئی دوربین خوردبین. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملک کو غلام بنا دیا ہے. نیٹو نے جب سے خلاف ورزی کی ہے تب سے اب نیٹو آئل ٹینکرز پر حملے ایک بار پھر بڑھ گئے ہیں، بہت زیادہ ہو گئے. اسلام آباد میں واقعہ ہوا، کوئٹہ، بہت سارے واقعات ہو گئے، شکارپور میں ہوا. آپ کا ایک بیان مجھے یاد آ رہا ہے، آپ نے کہا تھا نیٹو پر بم دھماکے امید کی کرن ہے. قائم ہے آپ اس بیان جی پر؟ بالکل قائم. یعنی ہونے چاہیے نیٹو کنٹینرز پہ دھماکے. یہ میں اس پہ ایک اٹیک چیز کا وقت گزرنے کے ساتھ اضافہ بھی کر دوں کہ نیٹو کے اوپر اب مسئلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی سپلائی لائن کے اوپر دھماکے ہوں. ٹھیک ہے، وہ شروع ہی نہیں ہونے چاہیے ٹینکرز کہیں سے. اب شروع تو ہو گئے. نہیں ہونے چاہیے، بالکل نہیں ہونے چاہیے، ہو گئے. اب اس وقت تو صورت یہ ہے نا کہ ٹینکرز رکے ہوئے ہیں تورخم بارڈر پہ. اسلام آباد میں، ترخم میں، جگہ جگہ پر جب لوگ حملے کر رہے ہیں، شکارپور میں کر رہے ہیں حملے. بالکل بالکل. تو جہاں سے یہ انیشیٹ کرتے ہیں، اب تو حکومت اس کے حق میں ہے نا کہ یہ سپلائی لائن بند ہونی چاہیے. اگرچہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے احتجاجاً نہیں، سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے بند کیا. بس یہ رد عمل ہے. اس میں 2 بیان الگ الگ ہیں. حقانی صاحب کا الگ ہے، حقانی صاحب کا بیان الگ. میرا خیال ہے حقانی نیٹ ورک میں حسین حقانی کو کچھ نہ کچھ حصہ ہوگا ضرور. اچھا. تو اس لیے ایک بیان حسین حقانی صاحب کا ہے جو ہمارے سفیر محترم ہیں، اور دوسرا بیان ایز سچ ریاستی منسٹرز کا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بجائے اس کے کہ ملک کے اندر یہ فساد برپا کیا جائے، جہاں سے یہ ٹینکر جہاں سے سپلائی لائن انیشیٹ کرتی ہے وہیں سے اس کو منع کر دینا چاہیے کہ آگے نہ جائے. لیکن اگر یہ ریسٹارٹ ہوتے ہیں تو نیٹو آئل ٹینکرز پر حملے کو آپ بالکل جسٹیفائی سمجھتے ہیں، امید کی کرن سمجھتے ہیں؟ بالکل سمجھتا ہوں. اور کرنا چاہیے. آپ اپریشیٹ کرتے ہیں لوگوں جو اٹیک کرتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو حکومت پاکستان اپنے پروٹیسٹ میں اس کو شامل نہ کرتی. یہ تو پروٹیسٹ میں شامل کیا ہے نا انہوں نے. لیکن اس انداز کے پروٹیسٹ کو جسٹیفائی نہیں کرتے کہ آپ کہہ رہے ہیں بس آپ کر دیں اٹیک. یہ کہ وہ جو اس وقت کر رہے ہیں وہ جسٹیفائڈ ہے نا، جبھی تو کر رہے ہیں حکومت پاکستان والے. حکومت پاکستان نے یہ کب کہا کہ نیٹو کے آئل ٹینکرز پر اٹیک جسٹیفائڈ ہے؟ حکومت پاکستان اگر نیٹو کے حوالے سے پوری سپلائی لائن کو بند کر چکی ہے تو رے آف ہوپ ہے نا. یہ بھی میرے نزدیک امید کی کرن ہے. لیکن یہ غلاموں کی انجمن ہے، ان کے کہے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ امریکہ کے غلام ابن غلام ابن غلام ہیں. ان سے اس سے مختلف رویوں کی کوئی امید، یہ پھر اسی طرف جائیں گے. ان ڈرائیورز کو مار دینا جو یہ نیٹو کے کنٹینر لے کر جا رہے ہوتے ہیں، صحیح عمل ہے؟ اس پر آپ کی رعایت ہوگی نا، صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیے، دشمن کو آپ وہ سپلائی کریں جو دشمن ہمارے اوپر برسائے، آپ کے خیال میں صحیح ہے؟ میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں. نہیں، آپ کے خیال میں صحیح ہے کہ میں کوئی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. نہیں، آپ ماشاءاللہ آپ امیر جماعت اسلامی ہیں. نہیں، میں تو 100% میں تو اپنے علاقے سے کونسلر کا ٹکٹ نہ جیت سکوں. دشمن کو جو سپلائی لائن ہوگی وہ 100% غلط ہے. میں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ لوگ جائیں نیٹو کے ڈرائیورز کو قتل کر دیں اور نیٹو کے ٹینکرز کو جلائیں. آپ کے الفاظ ہیں. آپ کے کیا الفاظ ہیں؟ میں کہتا ہوں صحیح ہے فیل یا غلط ہے؟ ہاں سپلائی لائن ختم کر دیں. نہیں کر رہے، اب کیا کریں؟ نہیں کر رہے. کیوں؟ اس پر بحث کریں نا. نہیں، چوروں پر بحث کریں، ڈاکوؤں پر بحث کریں، امریکہ کے غلاموں پر بحث کریں، ان کی مذمت پر قرارداد ہم دونوں منظور کریں، ہم مل کر اس حوالے سے. آپ تو فوراً سرسری گزر جاتے ہیں کہ نہیں کر رہے تو بتائیں. میرے دادا آدمی بڑا کنفیوز ہوتا ہے، یا تو آپ کی یہ لائن ہو نا کہ بھائی ہاں اس ڈرائیور کو مارنا ٹھیک ہے، یا آپ کہیں ٹھیک نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ بالکل کنفیوز نہیں ہیں، آپ بہت کلیئر ہیڈڈ آدمی ہیں، اور آپ کی سپورٹ جو ہے رائٹلی اور رانگلی، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، ذرا امریکہ کی طرف جانے میں آپ کی عافیت آپ کو محسوس ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ عافیت نہیں ہے جس میں آپ اپنے آپ کو پانا چاہتے ہیں. آپ الزام لگا رہے ہیں نا. میں تو یہ کہ نہیں، تو الزام تو آپ بھی لگا رہے ہیں. اس میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ تو رائے دے رہے ہیں، میں تو سوال کر رہا ہوں، آپ رائے دے رہے ہیں. آپ تو الزامیہ سوال کرتے ہیں ماشاءاللہ. میں تو الزامیہ سوال نہیں کر سکتا. میں تو پوچھ رہا ہوں، آپ جائز سمجھتے ہیں نہیں؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں 5 دفعہ بتا چکا ہوں. ٹی وی پروگرام میں آپ نے مجھ پہ کہہ دیا کہ میں ڈالر لیتا ہوں امریکہ سے. میں 5 اگلے پروگرام میں آپ نے کہا میں سے پیسے لیتا ہوں. اب اس کا
دفعہ میں جواب دے چکا ہوں, چھٹی دفعہ پھر جواب. آپ کو پسند نہ آئے تو کہیں پسند نہیں آیا, یہ کیوں کہتے ہیں کہ دوبارہ سوال کر. میں چھٹی دفعہ پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نیٹو کو سپلائی لائن ہونی نہیں چاہیے, جہاں سے میں ایگری کر رہا ہوں آپ سے, جہاں سے انیشیٹ ہوتی ہے وہیں سے ختم کر دی جائے. اگر پھر بھی چلے تو اس پر پریشر بلڈ اپ ہونا چاہیے, اس پر اٹیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل اٹیک ہونا چاہیے. آپ جیسی شخصیت کو زیب دیتا ہے منور صاحب کے بغیر اس کے کوئی الزامات کر رہے ہیں. آپ نے ایک ٹی وی پروگرام میں مجھ پہ کہا میں امریکہ سے پیسے لیتا ہوں, پھر آپ نے کہا این پی سے پیسے لیتا ہوں. میں تو کال کا ہی ویٹ کر رہا ہوں کہ پیسے دے نہیں رہا مجھے, لیکن آپ نے الزام لگا دیا. مجھے آج تک اسلام میں بہتان کی آپ کی بات ختم ہوگی تو میں کچھ عرض اب کروں. آپ کی مجھے آج تک اے این پی کا اتنا بڑا وکیل نہیں ملا جتنی اچھی اور بڑے پیمانے پر وکالت آپ نے کی. تو اس سے آپ نے یہ تاثر لیا کہ بات سن لینا, آپ جب آپ سوال کرتے ہیں تو بات تو سن لیا کریں. اے این پی کو بھی میں جانتا ہوں اور اس کے وکلا کو بھی میں جانتا ہوں. ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں, ہمارا سب کے ساتھ تعلق. لیکن ماشاءاللہ آپ نے جیسی اے این پی کی وکالت کی تھی, مفت میں کی ہوگی تو آپ نے کہا پیسے لیے تھے, آج آپ کہہ رہے ہیں مفت میں بتا رہا ہوں, آپ یہ بات کہہ چکے ہیں نا کہ پیسے لیے تھے, تو مجھے آنے تو دینا جواب. آپ تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں, کوئی طبیعت کے اندر تحمل, کوئی بردباری, سوال کے بعد جواب کا انتظار کر لیا کریں. تھوڑا سا اگر یہ کر لیں گے تو بات. آپ 5 دفعہ کہہ چکے ہیں پیسے لیے. میں عرض کرتا ہوں, یا تو آپ اتنے فراغ دل ہو گئے ہیں کہ اے این پی کی وکالت ان کے وکیلوں سے زیادہ بہتر, بارٹ لا ہے اسفندیار ولی جو ہے, لیکن وہ اپنے اے این پی کی وکالت اتنی اچھی نہیں کر سکتا جتنی آپ نے کی تھی. اگر آپ کہتے ہیں بغیر پیسے کے کیے تو ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں. آپ نے تو کہہ دیا, تو آپ نے ثبوت کی آپ تردید کر دیں, آپ جھوٹ تو نہیں بول سکتے. نہیں آپ تردید کر دیں گے, میں نے پیسے لگا دیا. آپ کتنے پیسے لیے تھے آپ بتا دیں نا, تردید کر دیں میں نے ایک پیسہ نہیں لیے تھے. اب آپ مانتے ہیں میری تردید کو قبول کرتے ہیں کہ بغیر پیسے لیے آپ نے بات کو ڈس آن کر رہے ہیں. ہاں مطلب آپ نے بہت اچھی وکالت کی اور بقول آپ کے بغیر پیسے لیے. یہ تو بہت ہی پلس پوائنٹ ہے کہ آپ اے این پی کے اتنے خیر خواہ بھائی خواہ ہیں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بغیر پیسے لیے آپ نے وکالت کی. اور یہ الزام نہیں ہے جو آپ پہ لگا رہے ہیں. میں مان لیتا ہوں کہ آپ نے بغیر پیسے لیے, آپ کہہ رہے ہیں, اعتراف کر رہے ہیں. ٹورڈز اینڈ آف دی شو مجھے بتا دیں, 9/11 پہ حملہ ہوا, امریکی مارے گئے, ٹھیک کام ہوا, مارے گئے, صحیح تھی. 9/11 پر امریکہ کی کوئی تحقیقاتی کمیٹی امریکہ کے حوالے سے کسی کی برطرفی, کسی کی پروموشن, کسی کی ڈیموشن, انٹیلیجنس کا جو نیٹ ورک تھا, جو اس کے سربراہ تھے, ان کی کوئی جواب دہی, جو پورا اس انفراسٹرکچر کے حوالے سے لوگ جانے جاتے تھے پہچانے, امریکہ میں تو کوئی کام ہوا نہیں. اچانک القاعدہ اور اس طرف دوڑ پڑے لوگ. آخری منٹ, امریکیوں کا مرنا قابل مذمت فیل ہے کسی طرح کیا یا نہیں؟ ٹھیک ہے, دیکھیے مجھے نہیں پتا کن کنڈیشن میں کون مرتا ہے, کنڈیشن پتہ چلے تو میں بھی فتویٰ دینے کی پوزیشن میں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ جتنا مسلمانوں کا مخالف ہے, جس طرح آپ نہیں آ رہے, اور امریکہ جتنا اسلام اور الزام لگا رہے ہیں مجھ پہ. میں بیٹھا ہوں نا آپ کے ساتھ. آپ کا تجزیہ ہو سکتا ہے لیکن آپ صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو فوراً وہ الزام کی جو مجھے کہہ رہے ہیں ایجنٹ ہوں, پیسے لیتا ہوں, پتہ نہیں کیا. آپ نے تردید کر دی نا, بغیر پیسے لیے آپ نے پھر الزام لگا دیا تردید کے بعد. آپ نے تردید کے نتیجے میں کہا میں نے بغیر پیسے لیے وکالت کی ہے این پی. یہ میں نے نہیں کہا, میں نے کہا میں نے پیسے نہیں لیے, یہ نہیں کہا وکالت کی, یہ آپ نے کہا, میں نے نہیں کہا. وکالت تو کی ہے نا آپ نے, ابھی آپ کا تجزیہ ہے, اس لیے کہ اس سے اچھا وکیل اے این پی کو نہیں ملے گا. مجھے اب آخر میں بتا دیں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا امریکہ اگر کسی کتے کو بھی مارے گا نا تو میں تو اس کو بھی شہید کہوں گا. آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ مولانا فتویٰ کے منصب پر فائد ہیں, وہ جو چاہیں فتویٰ دے سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ امریکہ کے حمایتی حکومت میں بیٹھ کر اور وزارتیں لے کر اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن کر, جس کا اجلاس ہی نہیں کرتے وہ 3-4 مہینے سے, میرا خیال ہے کہ مولانا کو ریویو کرنا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے, اور اپنے رویوں پر اور اپنے تمام ترجیحات کو اثر نو انہیں دیکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. بڑے